عوام کی جیبوں پر ایک اور بڑا ڈاکہ، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں یکمشت 26.77 فی لیٹر کا اضافہ۔ پیٹرول کی نئی قیمت 393 روپے 35 پیسے فی لیٹر مقرر، ڈیزل کی نئی قیمت 380 روپے 19 پیسے ہو گئی۔ قیمتیں بڑھنے سے تنخواہ دار طبقے کے لیے جینا مزید دشوار ہو گیا۔ ملزمہ ردا دوست سے شادی کرنا چاہتی تھی، بچے رکاوٹ بنے تو جان لے لی۔ اچھرا میں 3 بچوں کو قتل کرنے والی ماں سے متعلق تہلکہ خیز انکشافات۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق مقتولہ خاتون کی جھنگ کے شہریار سے دوستی تھی۔ ملزمہ کا شہریار سے روزانہ فون پر رابطہ ہوتا، آن لائن پیسے بھی منگواتی۔ ملزمہ شہریار سے شادی کرنا چاہتی تھی، اسی مقصد کے لیے بچے رکاوٹ بنے تو ملزمہ نے معصوم بچوں کو قتل کر دیا۔ کال ڈیٹا ریکارڈ نے ماں کی خونی کہانی کا پردہ چاک کیا۔ پولیس نے تفصیل پوچھ گچھ کے بعد ردا کو شوہر کے رمضان کو رہا کر دیا۔ شفاق ماں کی بچوں کے قتل کے بعد گھر سے جانے کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں ملزمہ ردا کو واردات کے بعد اطمینان سے گلی سے باہر جاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ملزمہ نے معصوم بچوں کو قتل کرنے کے بعد کرائم سین تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ ملزمہ نے واپس آ کر محلے داروں کے ساتھ مل کر 15 پر کال بھی کی۔ پولیس نے ملزمہ ردا کو سخت سیکیورٹی میں ماڈل ٹاؤن کچہری میں پیش کیا۔ عدالت نے ملزمہ کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ ریمانڈ کے دوران اعلی قتل کی برآمدگی اور سہولت کاروں کی نشاندہی کی جائے گی۔ گلبرگ انڈیگو ہوٹل سانحے کے بعد بننے والے نئے قوانین پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ بگ سٹی پلازا کے پاس ریسکیو 1122 اور سول ڈیفنس کا سرٹیفکیٹ موجود نہ تھا۔ لیسکو قوانین کی بھی خلاف ورزی، عمارت میں بجلی کی وائرنگ اور سیفٹی کے حوالے سے لیسکو کا کلیئرنس بھی غائب۔ نوٹسز جاری ہونے کے باوجود ایل ڈی اے احکامات پر عمل کروانے میں ناکام رہا۔ انڈیگو ہوٹل سے چند میٹر دوری پر واقع پلازا میں ایس او پیز کی خلاف ورزی کیوں ہوتی رہی؟ تاجر برادری اور شہریوں کا ذمہ دار افسران کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ۔ سورج ڈھلنے کے باوجود شہر کی فضا گرم، رات گئے بھی گرمی کی لہر برقرار۔ دن کے اوقات میں پارہ 42 ڈگری کو چھو گیا۔ جھلسا دینے والی گرمی نے شہریوں کا جینا محال کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آنے والے دنوں میں بھی بادل برسنے کا کوئی امکان نہیں۔ الٹرا وائلٹ انڈیکس خطرناک حد تک بڑھ گیا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جینا محال کر دیا۔ شہری علاقوں میں 2 سے 3 جبکہ دیہی علاقوں میں 4 سے 5 گھنٹے بجلی غائب رہنے لگی۔ شدید گرمی میں طویل لوڈ شیڈنگ سے نظام زندگی درہم برہم، بجلی کی طویل بندش سے کاروبار بری طرح متاثر۔ لیسکو حکام کے مطابق شہری علاقوں میں 45 منٹ اور دیہی علاقوں میں 55 منٹ کی لوڈ مینجمنٹ کی جا رہی ہے۔ ایک ہفتے میں 19 اشیاء مہنگی، 9 سستی ہوئیں۔ ادارہ شماریات نے ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی سے متعلق رپورٹ جاری کر دی۔ اعداد و شمار کے مطابق سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح 13.98% کی سطح پر پہنچ گئی۔ گزشتہ ایک ہفتے میں مٹن فی کلو 10 روپے 39 پیسے مزید مہنگا ہو گیا۔ مجموعی طور پر 23 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ ہفتہ وار معمولی کمی کے باوجود سالانہ بنیادوں پر مہنگائی 14% کے قریب ریکارڈ کیا گیا۔ ادارہ شماریات نے ملک کے 17 بڑے شہروں سے قیمتوں کے اعداد و شمار جمع کیے۔ پنجاب اسمبلی کے 27 اپریل کو ہونے والے اجلاس کا باقاعدہ ایجنڈا جاری۔ اجلاس پیر کی دوپہر 2 بجے ہوگا۔ ایوان میں بیک وقت 16 اہم بل پیش کر کے منظور کروائے جائیں گے۔ ایوان میں گندم کی خریداری اور زراعت سے جڑے اہم ایشوز پر تفصیلی بحث ہوگی۔ متعلقہ وزیر مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے اراکین اسمبلی کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ اجلاس میں تحریک التواء کار اور توجہ دلاؤ نوٹسز بھی ایوان کی زینت بنیں گے۔ پنجاب اسمبلی اجلاس میں گندم کی خریداری کے معاملے پر بحث کی تیاری مکمل۔ سیکرٹری فوڈ کو گندم خریداری کے مکمل اعداد و شمار ایوان میں پیش کرنے کا حکم۔ محکمہ خوراک کو مراسلہ جاری۔ متعلقہ وزیر کے لیے جامع بریفنگ تیار کرنے کی ہدایت۔ بادانہ کی تقسیم اور سٹاک کی تفصیلات پنجاب اسمبلی میں پیش کی جائیں گی۔ اجلاس کے دوران کسانوں کے مسائل پر اراکین اسمبلی کی تجاویز کو بھی نوٹ کیا جائے گا۔
سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ قاسم خان کی صاحبزادی رشتہ ازدواج سے منسلک شادی کی تقریب میں چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور گورنر پنجاب سلیم حیدر کی شرکت۔ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین خان، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کی شرکت۔ لاہور ہائی کورٹ کے ججز جسٹس عابد عزیز شیخ، جسٹس شاہد کریم اور جسٹس جواد حسن شریک ہوئے۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ، جسٹس ساجد محمود سیٹھی اور جسٹس سلطان تنویر بھی مہمان خصوصی شامل تھے۔ چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود بھی شریک ہوئے۔ قانونی اور سیاسی شخصیات نے نو بیاہتا جوڑے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ زراعت ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا اینٹی فوڈ انویسٹمنٹ فورم کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ بولی، زرعی شعبے میں سرمایہ کاری کے حجم میں نمایاں اضافہ ہوا۔ پوٹوہا ریجن میں چھوٹے ڈیمز کی تعمیر جاری ہے، جس سے آبپاشی کے مسائل میں کمی آئے گی۔ نجی شعبے کے تعاون سے اکنامک ٹرانسفارمیشن کے اہداف حاصل کیے جائیں گے، جس سے نہ صرف معیشت مضبوط ہوگی بلکہ کسانوں کی آمدن میں بھی اضافہ ہوگا۔ بائک سبسڈی پروگرام کے تحت پنجاب بھر میں 1,33,000 بائکس رجسٹرڈ۔ محکمہ ایکسائز نے 1,33,000 بائکس مالکان کے نام مفت ٹرانسفر کر دیں۔ رجسٹرڈ بائکرز کو فی بائک 2,000 روپے کی سبسڈی دی جائے گی۔ بائکس رجسٹریشن پر 1,000 روپے کی فیس مکمل طور پر معاف۔ رجسٹریشن کارڈ پر لیے جانے والے 1,300 روپے بھی معاف کر دیے گئے۔ رجسٹریشن مکمل کرنے والے بائکرز ہی 2,000 روپے کی سبسڈی کے حقدار ہوں گے۔ شہریوں پر مالی بوجھ کم کرنے کے لیے رجسٹریشن اور ٹرانسفر کا عمل آسان اور مفت کر دیا گیا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی زیر صدارت زراعت اور لائف سٹاک کی کارکردگی پر اجلاس۔ محکمہ زراعت کی مجموعی طور پر 35 ترقیاتی اسکیموں کی پیش رفت کا معائنہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی کسانوں کے لیے 8 خصوصی اسکیموں پر بریفنگ کی گئی۔ مریم اورنگزیب کی زراعت اور لائف سٹاک کے شعبوں میں جاری اصلاحات کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ بولی، قرعہ اندازی کے ذریعے 22,000 ٹریکٹرز کی سبسڈی پر دی گئی۔ ٹریکٹرز کی تقسیم کے لیے قرعہ اندازی کا طریقہ کار اپنایا گیا۔ کسانوں کو جدید مشینری کی فراہمی سے فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ پنجاب آب پاک اتھارٹی میں مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف۔ آر او پلانٹس کی مہنگی خریداری سے قومی خزانے کو 12 کروڑ 72 لاکھ روپے کا بھاری نقصان۔ آڈیٹر جنرل نے پنجاب آب پاک اتھارٹی میں سنگین کرپشن پر سوالات اٹھا دیے۔ 536 آر او پلانٹس کی تنصیب میں قواعد کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ ٹیکسز اور فی ڈیلیوری اخراجات پلانٹ کی قیمت میں شامل ہونے کے باوجود دوبارہ وصول کیے گئے۔ قواعد کے منافی ٹھیکیدار کا 20% منافع الگ سے شامل کر کے خزانے کو چونا لگایا گیا۔ پنجاب حکومت نے تزئین و آرائش پر 50 ارب روپے خرچ کر ڈالے۔ 9 ماہ کے غیر ترقیاتی اخراجات کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ پنجاب اسمبلی میں پیش ہونے والی رپورٹ کے مطابق اخراجات کے بڑے اعداد و شمار منظر عام پر گزشتہ 9 ماہ میں تنخواہوں کی مد میں 432 ارب روپے ادا کیے گئے۔ حکومت پنجاب کی سود کی مد میں 34 ارب روپے کی بھاری رقم ادا کی۔ سیکیورٹی ایپ ڈاؤن لوڈ نہ کرنے والے اسکولوں کے خلاف ایجوکیشن اتھارٹی کا ایکشن۔ لاہور میں 1100 نجی اسکولوں کی رجسٹریشن منسوخ کر دی گئی۔ رجسٹریشن کی تجدید کے لیے دی گئی درخواستیں قواعد پر پورا نہ اترنے پر خارج۔ ایجوکیشن اتھارٹی حکام کے مطابق ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے والے اسکولوں کو جرمانہ ہوگا۔ اسکولوں کو قواعد پورے کرنے کے لیے ایک اور موقع دیا گیا۔ ایس او پیز مکمل کرنے والے اسکولوں کو دوبارہ رجسٹریشن ملے گی۔